اب جناب کفار مکہ نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ جوڑے، ان کا وہ معاہدہ ہم ختم کرتے ہیں، مہربانی کر کے آپ ابو بصیر کو روکیں۔ تو ابو بصیر جو کل تک ڈکیتیاں کرنے والے ایک آدمی مشہور تھے، آج بارگاہ رسالت میں ان کی اتنی عزت ہے کہ بڑے بڑے رات کو جاگنے والے تہجد خان اور قرآن خان پیچھے رہ گئے اور ڈکیتیاں کرنے والا آگے نکل گیا۔ تو محبت کی عادت ہے کہ محبوب کے راستے میں قربانی اس طرح دینا کہ محبوب راضی ہو جائے۔ تو جس کام سے وہ راضی ہوتا ہے ہر وہ کام کرنا، خواہ اس کی کوئی نوعیت ہے، تو اس سے محبوب کا راضی نامہ حاصل ہو جائے، یہ محبت کا معیاری کردار ہے۔ اب ان خطوط پر غور کرتے ہیں قرآن نے کیا فیصلہ دیا کہ محبت کرنے والے کو محبوب کے مقصد کو پورا کرنے کے سلسلے میں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ قرآن عظیم لگاؤ محبوب کبریا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ ان سے دوستی رکھیں جو خدا کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ لو کانو آباءہم، خواہ ان کے باپ لگتے ہوں، او ابناءہم، خواہ ان کے بیٹے لگتے ہوں، او اخوانہم، خواہ ان کے بھائی لگتے ہوں، او عشیرتہم، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار لگتے ہوں۔ اللہ کے رحمت اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کندہ کر دیا ہے۔ اور اس کے شان نزول میں لکھا ہے صاحب جلالین کے محاشیوں نے اور بیضاوی نے اور دوسرے مفسرین نے کہ دراصل یہ چند صحابہ پر الزام تھا انتہائی ستمگری کا۔ وہ کیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ جراح کو میدان کارزار میں تہہ دیکھ کیا، حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمیر کو تلوار کی دھار سے ذبح کر ڈالا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی ماموں کو مار ڈالا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کی طرف تلوار لے کے دوڑے، اور بیٹے دشمن مصطفیٰ کے آیا میرے قریب آ جا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد کہا ابا جی جس دن آپ میرے پیچھے لگے تھے اس دن آپ میری تلوار میں ایک بار تو آ چکے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا ابا سمجھ کے۔ فرمایا خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو میری تلوار کی عزت میں آ جاتا تو بیٹا ہونے کا رشتہ تجھے میری تلوار سے کبھی نہ بچا سکتا۔ تو یہ واقعے گزر چکے تھے، باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا، قریبی رشتہ داروں کا۔ یہ تینوں چاروں معاملات میں، چاروں صیغوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نمایاں کردار ادا کر چکے تھے، جو بظاہر بڑے سنگین اور بڑے جفاکانہ قسم کے معاملات معلوم ہو رہے تھے۔ تو پروردگار عالم نے ان کی وکالت فرمائی، کہا کیا سمجھتے ہو انہوں نے کیا کیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم ان کو ظالم اور ستمگر سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری جہالت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے میزان ایمان کو قائم کر دیا کہ جو آدمی نبی پاک کی محبت میں اپنے بھائی کی طرف تلوار لے کے گیا قیامت تک تم نفلیں پڑھو اس کی تلوار کی دھار کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے سینوں میں ایمان ہم نے کندہ کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اس کے اگر عدد نکالے جائیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت نکل آتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا سن پیدائش نکل آتا ہے۔ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس کے عدد نکالیں
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تاریخ ولادت نکل آتی ہے اسلام کے روح سے. اسلام کی جو ہجری کی تاریخ ہے، اسلامک ہجری کی روح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تاریخ ولادت نکل آتی ہے، جس سے ایک خفیف اشارہ اس طرح پڑتا ہے کہ اس تاریخ کو پیدا ہونے والا وہ مرد خدا ہے کہ جس نے حق اور باطل کی تمیز میں کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، یہ میرا باپ ہے، یا یہ میرا بیٹا ہے، یا یہ میرا عزیز ہے، بلکہ جو منشاء کردگار ہے اس پر پورا اترنا. پروردگار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، پروردگار عالم انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جس میں سے نہریں جاری ہیں، پر داخل کرے گا نکالے گا کبھی نہیں، وہ مکان خالی نہیں کرائے جائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن دیکھو صدیق اکبر کا نام لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر بات ختم تھی. فاروق اعظم کا نام لیتے ان پر بات ختم تھی. مصعب ابن عمیر کا نام لے لیتے ان پر بات ختم ہو جاتی. کیٹیگری وائز نام لیا کہ جو بھی اس کا مقصد وہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، نہ شاخے گل ہی اونچی ہے نہ دیوارے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی. تو قرآن عظیم کے اندرونی شہادت نے یہ امر واضح کیا کہ جتنا سرکار سے پیار کرنا ضروری ہے اتنا دشمن مصطفیٰ سے بغض رکھنا بھی ضروری ہے. یہ رکھ رکھا کی پالیسی جو ہے یہ منافقین کی پالیسی ہے، یہ مومنین کی پالیسی نہیں ہے، قرآن کی پالیسی نہیں ہے. قرآن کی پالیسی یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے. فرمایا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے کیوں راضی ہو گیا؟ کہا سب کو میرے لیے جو چھوڑا ہے میں کیوں راضی نہ ہوں. آپ لوگ دوستوں کے لیے کہتے ہیں نا وہ میرا بڑا پیارا دوست ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس نے کبھی میرے لیے فلاں فلاں کو چھوڑا تھا، ایسے ایسے معاملات اس نے چھوڑے تھے، تو جس نے اتنی قربانی کی ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. رب کہتا ہے وہ میں ان سے راضی ہو گیا. کیوں؟ انہوں نے باپوں کو مارا. کیوں مارا؟ مجھے خوش کرنا چاہتے تھے، میرے یار کو خوش کرنا چاہتے تھے. میں تو انہیں نظر نہیں آتا، میرا یار نظر آتا ہے. جو میرے یار کی طرف برینا تلواریں لے کے دوڑے، باپ آئے تو باپوں کو معاف نہیں کیا، بھائی آئے بھائیوں کو معاف نہیں کیا، بیٹے آئے بیٹوں کو معاف نہیں کیا، اور جان دینے کا وقت آیا تو جان دینے سے گریز نہیں کیا. اب یہ کام جو وہ کر چکے ہیں میں نہیں دیکھنا چاہتا انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی ہے، میں نہیں دیکھنا چاہتا انہوں نے روزے کتنے رکھے، میں نہیں دیکھنا چاہتا انہوں نے حجیں کتنی کی ہیں، میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ ان کی ایجوکیشن کیا ہے، میں نہیں دیکھنا چاہتا وہ کس یونیورسٹی کے فارغ ہیں. میں صرف اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ محبوب کبریا کے بارے میں ان کی قربانی کا زاویہ کیا ہے. اس وقت تک کے جتنے رائج الوقت علوم تھے اگر ان سے پوچھا جاتا تو بھائی کو مارنے کا جواز اس کے وقت کے کسٹمری لا میں پیدا ہوتا تھا. آج بھی کوئی اگر بھائی کو مار ڈالے تو کوئی آدمی کہے گا کہ بہت اچھا اس نے کیا ہے. تو اس وقت کے قانونی رواج جو اس وقت رائج تھا اس قانون کی روشنی میں اس بات کا امکان تھا کہ کوئی بھائی کو مارے، باپ کو مارے. کہا جس وقت محبت کے اس دائرے میں پہنچ گئے کہ جہاں چل کر کے احساس ضابطہ سے بے خبر ہو گئے، ویجیلنس آف پیپل جسے کہتے ہیں، لوگوں کی گرم نگاہی کہ لوگ کیا کہیں گے. کئی مرتبہ بھی کہا تھا نا میں فلاں کام کرنے لگا لیکن میں نے دل میں خیال کیا لوگ مجھے کیا کہیں گے. جب ابو عبیدہ بن الجراح باپ کی طرف تلوار لے کے گئے ہوں گے اس وقت کوئی طاقت ان کے اندر ایسی ہوتی جو عشق مصطفیٰ کا راستہ روکنے والی ہوتی تو کہتی ابو عبیدہ بن الجراح باپ کو نہ مارو، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا. کہا سارا جہان کہے پر میرے محبوب کی طرف تلوار لے کے آئے، میرا باپ صحیح پر میں نہیں اسے معاف کرتا. جس وقت محبت احساس ضابطہ سے بے خبر کر دے، لوگوں کی گرم نگاہی سے بے خبر کر دے، قانون رواج سے بے خبر کر دے، انجام سے بے خبر کر دے، اس محبت سرخ رو کا نام عشق ہوتا ہے. سرخ رو عشق غیور از خون او، سرخ رو عشق غیور از خون او، سرخ رو عشق غیور از خون او.
اور شوخی ای مصراز مضمون اود. لاکھوں لوگ دنیا میں مرے ہوں گے پر امام حسین والی سرخروئی کسی کو کیوں میسر نہیں؟ ہاں کہ وہ سارے جتنے ضابطے تھے، قانون کہتا تھا کہ بنو امیہ کی عمدہ تمہارے پاس قوت نہیں، لڑتے کیا ہو؟ حالات کہتے تھے تمہارے پاس ہتھیار ہی نہیں، لڑتے کیا ہو؟ عقل انسانی کہتی ہے کہ 72 آدمی جس میں شیرخوار تک شامل ہیں، بیماروں تک شامل ہیں، ان کا 25,000 سے لڑنا کیا؟ عقل بولی اپنے بچوں کو نہ مار، عشق بولا ایسے ہی ملتا ہے یار. عقل بولی سب سے پیاری جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے. اتنی بات آپ کے ذہن میں غالباً آ گئی ہوگی کہ عشق رسول کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی طور پر وہ کیا چیز ہے. ایک تو آیتوں کی صراحت سے معلوم ہو گیا، اور دوسری طرف یہ جو مولانا نے کہا تھا کہ عشق کے تقاضے، عشق کا تقاضا ہے کہ ادائے یار پہ مر مٹتا ہے اور دشمن یار کو کبھی معاف نہیں کرتا. یہ تقاضا عشق ہے، ہاں یہ تقاضا عشق ہے. یہ تو قرآن عظیم کی بولی ہے نا. آئیے چند حدیثیں بھی عرض کرو. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے، سوال کیا گیا کہ ایمان کب حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس کا راوی کون ہے؟ حضرت انس. جس طرح کے آیتوں کا شان نزول یاد رکھنا پڑتا ہے، شان نزول یاد نہ رکھا جائے تو مطلب پھسل جاتا ہے اور پھسلنا ممکن ہے، اسی طرح حدیثوں کے اسباب ورود، وارد ہونے کے جو اسباب وہ پتہ نہ چلیں تو پھر بہت ممکن ہے کہ اصلی معنی آپ سے کھو جائے. ایک تو حضرت انس کا نام لیا تو یہ پتہ چلا یہ بات مدینہ شریف کی ہے، کیونکہ جس وقت سرکار تشریف لائے دیار پاک مدینہ میں، بات دھیان سے سنیں، حدیث آپ نے لاکھوں سے ماسوا مرتبہ سنی ہوگی لیکن جس رخ پر میں آپ کو متوجہ کروں گا غالباً وہ نہیں سنا ہوگا آپ نے. جس وقت یہ کہا کہ حضرت انس راوی ہیں، اس وقت یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی کہ بات مدنی زندگی کی ہے، کیونکہ سرکار جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ان کی عمر 14 برس تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ جس وقت سرکار نے فرمایا جاؤ تو سرکار کے حکم کی حد تک گیا ہوں، وگرنہ بہما وقت حضور کی بارگاہ میں رہا ہوں. ہجرت والی تاریخ حاضری تھی اور انتقال والے دن جدائی ہوئی، نہیں تو ساتھ ہی ساتھ رہا، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. 10 برس کی لگاتار حاضری. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو کبھی کبھار ملنے والا ہو محبت کی بات وہ کرے تو اور بات ہے، محبت کو روزانہ پاس رہنے کی صورت میں فرسودہ ہو جانے کی عادت ہے. جو پاس رہتا ہو نہ لگاتار وہ محبت کی بات کرے، اس کی محبت سلامت ہو، یہ کردار ہے. آپ نے دیکھا کہ ولیوں کے ماننے والے بیگمیں عام طور پر اپنے خامد کو ولی نہیں مانا کرتی، محلے والے عام طور پر کسی آدمی کو ولی نہیں مانا کرتے، پڑوس والے قریبی رشتہ دار نہیں مانا کرتے، بیٹیاں بیٹے کسی کو ولی بہت کم مانا کرتے. اگر کسی نے مان لیا تو یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ ہر وقت پاس رہنے والا، ہر وقت ملنے والا، زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کرنے والا، وہ محبت کے میدان میں فرسودہ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا، محبت کے میدان میں تھک جاتا ہے. تو یہ 10 برس لگاتار رہے. اور حضرت علامہ ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا علی الشمائل المحمدیہ، یہ انہوں نے شمائل شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے
کہتے ہیں 10 سال کے عرصے میں کسی کام کے کرنے پر سرکار نے مجھے یہ نہیں فرمایا تم نے کیا کیوں، کسی کام کے چھوڑنے پر سرکار نے مجھے یہ نہیں فرمایا تو نے چھوڑا کیوں۔ یعنی سرکار اتنے رحیم و کریم تھے کہ 10 سال مجھ سے خدمت لی لیکن کسی بات پر ڈانٹا نہیں، نہ کرنے پر نہ چھوڑنے پر، کسی فعل کے کرنے سے منع نہیں فرمایا، کسی کام کے چھوڑ دینے پر مجھے ملامت نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت علامہ ابراہیم بیجوری اس معنی سے اختلاف کرتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ معنی نہیں بنتے کہ حضور اتنے کریم الاخلاق تھے کہ انہوں نے کسی بری سے بری بات سے بھی منع نہ کیا۔ اگر کوئی کام انہوں نے ناجائز کیا ہوتا سرکار اسے منع نہ فرماتے تو وہ کام جائز قرار پاتا، کوئی بری عادت ان میں ہوتی سرکار اس سے منع نہ کرتے تو بری عادتیں سرکار کے سائے میں پرورش پانے لگتی اور ان برائیوں کو اچھائی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا۔ پھر کیا مطلب ہے 10 سال میں کام کے کرنے پر ملامت نہیں کیا، چھوڑنے پر آپ نے سزاوار ملامت نہیں قرار دیا، کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ سرکار کی محبت میں وہ اس قدر ڈوب چکے تھے کہ سرکار کے اشاروں اور سرکار کے نگاہ دزدیدہ کی ایک ایک جھلک پر وہ قربان ہوتے، سرکار کے پیار کے آثار سرکار کی پیشانی سے پڑتے، سرکار کی محبت کے سانچے میں اس طرح ڈھل گئے کہ کوئی کام ان سے قابل اعتراض سرزد ہی نہیں ہو پایا۔ محبت نے ان کو ایسا ڈھال کے رکھ دیا کہ وہ محبت کا ترجمہ بن کے رہ گئے۔ وہ محبت اور یہ محبت کے تقاضے، محبت کا تقاضا کہ رخ یار پر کبھی شکن نہیں دیکھنا قبول کرنا، کبھی ناراضگی کو برداشت نہیں کرنا، یار کے دیکھا کہ طبیعت پر جان قربان کرنے کا ذوق ہے تو مانگنے سے پہلے جان قربان کر دینا۔ ایک شعر تھا کسی بزرگ کا، نام نہیں لیتا، میں نے غالباً گزشتہ ملاقات میں آپ کو سنایا بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا میری جان امانت تیری جدو منگ سے پیش کرے سا، میری جان امانت تیری۔ امانت کے بارے میں قانون یہ ہے آدمی امانت استعمال نہیں کر سکتا، امانت استعمال کرے تو خیانت ہے، نوٹ تک اپنی غرض کے لیے بدلے تو خیانت ہے۔ تو کب ادا ہونی ضروری ہے؟ وہ عند طلب واجب الادا ہے، جس وقت مانگے تو دے دے۔ کہتے میری جان امانت تیری جہاں منگ سے پیش کرے سا، تو میں نے کوئی ایک ربائی لکھی تھی جس کے خاتمے پر یہ شعر تھا، جان میری نذرانہ تیرا بن منگیوں پیش کرے سا، جان میری نذرانہ تیرا بن منگیوں پیش کرے سا۔ تو اب وہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا، عشق اور عشق کے تقاضے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں رہتے ہوئے انہوں نے روئے یار کے جتنے بھی زاویے تھے پڑھ لیے، سرکار کے گوشہ ہے چشم کی مرادیں سمجھ لی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جدھر جدھر مڑتی چلی جاتی ہے حضرت انس ادھر مڑتے چلے جاتے ہیں۔ 10 سال کی زندگی میں کوئی کام رضائے یار کے خلاف نہیں کیا، وہ محبت کا راوی ہے۔ کہتا سرکار سے پوچھا گیا ایمان کب آدمی کا ایمان سمجھا جاتا ہے؟ فرمایا اس تاریخ جس تاریخ میں اسے اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے اور سارے جہان سے پیارا ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آدمی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ کہا اگر نمازی پورا ہو تو؟ کہا پھر بھی بے ایمان ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ لا نفی کمال کے لیے ہے، نہیں، لا نفی کمال کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسرے مقام پر صراحت موجود ہے، لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی پتلا دبلا ناٹا موٹا کسی طرح کا بھی کوئی ایمان اس کے پاس نہیں ہے جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں۔ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، لا نافیہ جنس اور نکرے پر وارد ہو سے مبنی علی الفتح کر دے، یہ نفی کی انتہا ہے ناویوں کے نزدیک۔ جس طرح لا الہ کوئی کہے، کہا کسی پکے خدا کی نفی ہے، کسی پتلے دبلے خدا کی نفی نہیں۔ جو لا الہ کے اول میں لا ہے نا، وہی لا ایمان لمن لا محبت اللہ کے اول میں ہے۔ جو لا نبی آبادی کے اول میں لا ہے نا، یہ وہی لا ہے۔ جس طرح کسی طرح کا کوئی ذلی بروزی، کوئی سوری مانوی حقیقی مجازی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، جس طرح لا الہ الا اللہ کہا کہ کسی طرح کا کوئی موٹا دبلا پتلا اونچا ناٹا کسی طرح کا بھی کوئی خدا نہیں سوائے خدائے برحق کے، اسی طرح یہ بھی ہے اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں اس میں محبت ایمان کی کوئی قسم بھی موجود نہیں۔ تو جس وقت یہ امر کھلا تو وہ آدمی جو بہما وقت سرکار کی بارگاہ میں رہتا ہے
تو وہ محبت جس کو پرانا ہونے کی عادت ہے وہ کدھر چلی گئی؟ محبت کی عادت ہے. سرکار نے خود ایک مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا ابا ہرہ زرنی خبن تزدد حبن، اے ابو ہریرہ تو ایک مرتبہ بیچ میں ناگا کر کے ملاقات کیا کر تاکہ محبت بڑھے. کہا محبت کے درجے پر رہے تو پھر ایک دن کا ناگا مانتی ہے، لیکن جس وقت محبت کے درجے سے تجاوز کر کے عشق کی دنیا میں قدم رکھ لے اس کو دنوں کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں رہتا کہ گزرتے ہیں. چنانچہ حضرت انس بن مالک سرکار کی بارگاہ میں 10 سال رہے. کہتا ہے حضور کے انتقال والے دن مجھے پتہ چلنے لگا کہ سورج اب ڈوبتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے. جب تک سرکار کی بارگاہ میں رہا نہ دنوں کے آنے کا پتہ چلے، نہ راتوں کے گزرنے کا پتہ چلے، نہ یہ پتہ چلے کہ موسم کیسا ہو گیا ہے. ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ زیبا کی طرف ہی دیکھتا رہوں، اور سرکار کے چہرے کی مستی اتنی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زنان مصر آ کر سرکار کو دیکھتی تو وہ ایک مرتبہ چھری مار کے فارغ تو ہو گئی، لیکن خدا کی قسم 10 سال تک رہا، مجھے 10 سال کے عرصے میں پتہ نہ چلا سورج طلوع کس طرح ہوتا ہے اور غروب کس طرح ہوتا ہے. مزہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثن من کن فیہ یجد حلاوۃ الایمان. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں اسے ایمان کی لذت مل جاتی ہے. پوچھا کون سی ہیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایمان کی لذت اسے ملی ہے جس کے سینے میں خدا اور اس کی رسول کی محبت اتنی آ گئی کہ اس محبت کے مقابلے میں دوسری کوئی محبت ٹھہر نہ سکی. اس وقت وہ محبت اس کے ایمان سے لذت مہیا کرنے کی ذمہ دار ہے. اس محبت کو عادت ہے ایمان کو لذیذ بناتی ہے، اس کو ایمان کا مزہ آ گیا. البتہ کچھ لوگ جو محبت کے دعوے دار ہیں لیکن محبت کے تمام فرائض ان سے ادا نہیں ہو پاتے، وہ اپنے متعلق سوچنے لگ جاتے ہوں گے کہ جب محبت کا یہ معیار ہے تو ہم کس کھاتے میں ہیں. نہیں، یہ رعایت نہیں مہیا کرنے لگا ہوں یا تسکین مہیا کرنے لگا ہوں. آپ اپنی منزلوں کو بڑھائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شرابی کو درے لگے، لیکن شرابی تعبیر کے لیے کہتے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے مکرم صحابی ہیں، ان کا نام ہی خمار ہے، شراب والا صحابی. تو ایک مرتبہ درے مارے گئے، دوسری مرتبہ مارے گئے، تیسری مرتبہ مارے گئے. جب تیسری مرتبہ درے مارے گئے تو جناب فاروق اعظم کہتے ہیں لعنت اللہ علیک انت تشرب الخمر، شراب پیتے ہو، وانت تجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محفل میں بھی بیٹھتے ہو اور پھر جا کے شرابیں بھی پیتے ہو. سرکار نے فرمایا فلا تلعنوا فانه يحب الله ورسوله، اور اس کو لعنت نہ کرو، یہ گنہگار ہی صحیح پر ہم سے یہ پیار رکھتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. ہم اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو ہم اپنی محبت سے معروم نہیں کرتے. پتہ چلا کہ محبت کا فرق عمل کی وجہ سے جو لگتا ہے وہ میک اپ ہو سکتا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے جو فرق لگتا ہے وہ میک اپ نہیں ہو سکتا. جو نبی پاک کے دشمنوں سے صلح رکھے، نبی پاک کے گستاخوں سے دوستی رکھے، خواہ وطنیت کی بنیاد پر رکھے، خواہ خون کی بنیاد پر رکھے، پر کسی بھی بنیاد پر دوستی رکھے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے سینے میں نبی پاک کی گستاخی ہے، تو عمل کی خرابی کے ہوتے ہوئے محبت تسلیم ہوتی ہے، لیکن عقیدے کی خرابی کے ہوتے ہوئے محبت تسلیم نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں رویہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا اور صاحب معالم التنزیل نے بھی روایت کیا کہ ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہتا ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے بات کھول دی کہ وہ جناب عمر تھے یا جناب موسیٰ اشعری تھے یا حضرت ابو ذر غفاری تھے. جناب عمر تھے تو ابو موسیٰ اشعری تھے تو ابو ذر غفاری تھے تو، پر چوٹی کے آدمی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، قراء بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، غازی بھی ہیں اور صف اول کے لوگ ہیں. ان تینوں میں سے کوئی ایک آدمی ہے اور اکثر روایات کے مطابق حضرت فاروق اعظم متی الساعۃ یا رسول اللہ، کہ قیامت کب ہے؟ سرکار توجہ فرما کے فرماتے ہیں ما عادت لہا، قیامت کے لیے کون سی تھیلیاں تم نے جوڑ رکھی ہیں؟ کیا قیامت کی تیاری کی ہوئی ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ جمع نہیں کیے ہوئے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے میں پیار کرتا ہوں۔ زیادہ نمازیں روزے نہیں ہیں، زیادہ حج زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے، کوئی زیادہ صدقے نہیں دیے ہوئے، لیکن مجھے خدا اور اس کے رسول سے پیار ہے۔ سرکار فرماتے پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، المرء مع من احب، جس کو جس سے پیار ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے میدان میں۔ ہاں، لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ رعایت نہ محسوس کریں کہ شاید محبت کے تقاضوں سے دستبردار ہو جانا پھر اس کا راستہ نکلتا نہیں۔ روی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین وقال من احبہما واحب اواہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سرکار نے حضرت حیدر کرار نے یہ روایت ارشاد فرمائی کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من احبہما، جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے باپ سے پیار کرتا ہے، وَأُمَّهُمَا، اور ان کی دونوں کی ماں سے پیار کرتا ہے، كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے میدان میں جس کلاس میں میں ہوں گا اسی کلاس میں ہوگا اور میرے ساتھ ہوگا۔ اور ہوگا کس وجہ سے؟ نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، کہا حسن و حسین خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ سے محبت کی بنیاد پر وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اب ایک اصولی بات ہے کہ جس وقت کوئی آدمی کسی سے پیار کرتا ہے نا، اس کی ادائیں اسے اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ جب کوئی ادا اچھی لگے نا اس کو وہ اپناتا ہے۔ تو جتنے بھی چاہنے والے لوگ دنیا میں دیکھے گئے وہ محبوب کی اداؤں کو اپناتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود پیار فرماتے اہل بیت سے۔ حضور نے فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ مجھ سے میرا اللہ پیار کرتا ہے۔ تو کسی کے پیارے سے پیار نہ کیا جائے تو پھر وہ راضی نہیں ہوا کرتا۔ تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کا پیارا ہوں، اگر تم مجھ سے پیار نہ کرو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ وَأَحِبُّوا آلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری آل بیت سے تم پیار کرو اس لیے کہ ان کے ساتھ میرا پیار ہے، وہ میرے محبوب ہیں۔ تو جو میرے محبوب سے پیار نہیں کرے گا وہ مجھ سے پیار کرنے میں سچا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو محبت آل بیت بھی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ محبت کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول سے پیار کرنا، حضور کے فروع سے پیار کرنا، حضور کے صحابہ سے پیار کرنا۔ فرمایا اللہ اللہ، سرکار وہاں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور تم ایسا کبھی نہ کرنا کہ میرے صحابہ کو نشانہ بنا لینا۔ میرے صحابہ کو اگر تم نے نشانہ بنایا تو تم نے مجھے نشانہ بنایا۔ یہ سرکار کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ جو سرکار سے پیار کرنا چاہتا ہے سرکار کے صحابہ سے پیار کرے۔ فرمایا من احبہم فبحبی حبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صحابہ میں ایک کیٹیگری ہے، وہ صحابہ ہیں۔ اہل بیت میں دو کیٹیگریز ہیں، وہ صحابہ بھی ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں۔ اس لیے یہ حدیث اہل بیت کے بارے میں الگ بھی حضور نے ارشاد فرمائی اور صحابہ کے بارے میں الگ بھی ارشاد فرمائی۔ فرمایا جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا میری وجہ سے پیار کیا، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا میری وجہ سے پیار کیا، کیونکہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ جن نے ان دونوں سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، میری وجہ سے بغض کیا۔ اگر مجھ سے بغض نہ ہوتا تو میرے صحابہ سے کیوں بغض کرتا؟ تو یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ محبت کے تقاضوں میں سے ہے سرکار کے ہر وصف کو عمدگی کے ساتھ پھیلانا، سرکار کی ہمہ وقت تعریفیں کرنا۔ کیوں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ محبت اگر فرض ہے تو محبت کو پیدا کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ آپ جس چیز کے بارے میں محبت کو ابھارنا چاہتے ہیں آپ اخباروں میں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ریڈیو کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے کہ ایک عورت کے ہاتھ پر فوٹو پڑا ہوا ہے ریڈیو۔ اب ریڈیو میں براہ راست کوئی اٹریکشن نہیں ہے، تو اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ایک اریاں قسم کی دور جدید کی تہذیب کے مطابق ایک عورت کو سنوار کے اس کے ہاتھ پر وہ ریڈیو رکھتے ہیں۔ اب یہ تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ عورت صرف عورت ہی نہیں ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت نانی بھی ہے، عورت دادی بھی ہے، خاتون جنت بھی عورت ہے، سیدہ حوا بھی عورت ہے،
جناب خدیجہ الکبریٰ جس نے عالم اسلام میں اسلام کی سب سے پہلی مالی خدمت جناب صدیق اکبر سے بھی پہلے مالی خدمت کی ہے، وہ بھی عورت ہے۔ عورت کے تقدس کو ملحوظ نہ رکھنا اور عورت کو بازار میں کھلونا بنا لینا، یہ انسانیت کی بھی توہین ہے، عورت کی بھی توہین ہے، بیٹی کی بھی توہین ہے، ماں کی بھی توہین ہے، اور تمام ملت اسلامی کے ناموس کی بھی توہین ہے۔ سرکار نے کافروں کی بیٹیوں کا بھی احترام کیا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کو ننگا پا کر سرکار نے چادر عنایت فرمائی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے، فرمایا کافر کی صحیح پر بیٹی تو ہے۔ تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے جو تہذیب سکھائی ہے وہ اس طرح مذاق نہیں ہے، وہ ایک اعلیٰ اور معیاری تہذیب ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک ریڈیو کی ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے کرنا چاہی، اس کو پبلسائز کرنا چاہا، تو دور حاضر کے مزاج کو انہوں نے پڑھا، دور حاضر کے انسانوں کی کمزوری کو انہوں نے چیک کیا، دیکھا کہ وہ ننگی عورت سے دلچسپی لیتا ہے، تو اس کی اس بدنصیبی کے پیش نظر عورت کے ہاتھ پر فوٹو رکھا ریڈیو کا۔ اب کیوں اٹریکشن پیدا کی جائے کہ یہ ایک ڈھانچہ ہے بنا ہوا سیلولائٹ کا، اس کے ساتھ پیار کس طرح پیدا ہو، کوئی پیار والی چیز اس کے ساتھ لگاؤ کہ جس کی وجہ سے پیار پیدا ہو۔ اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام آج سے 1400 برس کے ہیر پھیر میں انتقال فرما گئے، اور وہ مزار مدینہ طیبہ میں واقع ہے، ان کے ساتھ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پیدا کرنا چاہتے ہیں ناروے میں، اوسلو میں۔ کس طرح پیدا کیا جائے؟ پیار پیدا ہوتا ہے یا دیکھا جائے تو حسن دیکھ کے پیار آئے، یا اس نے کوئی سلوک کیا ہو سلوک دیکھ کے پیار آئے، یا اس کا علم دیکھا ہو علم دیکھ کے پیار آئے، یا اس کے حسب و نسب سے آشنائی ہو اس کے خاندان کی عظمت کو دیکھ کے پیار آئے، یا اس کی مالی حالت کو دیکھ کے پیار آئے، یا وہ پہلوان ہے شاذور ہے اس کی قوت کو دیکھ کے پیار ہے۔ یعنی جو پیار کی وجوہ ہیں وہ تو ایک بھی نظر نہیں آتی، تو پیار کس طرح پیدا ہو؟ واہ علماء اہل سنت، تمہارے مزاج پر قربان، قیامت کے میدان میں جہاں شہیدوں کے لہو تلیں گے تمہارے جوتوں کی گرد تلے گی کہ جگہ جگہ لوگوں نے تمہیں روکا لیکن ہر جگہ عشق رسول کا درس دیا۔ عشق رسول کس سے پیدا ہو سکتا ہے؟ محبت کو خوبیوں سے پیدا ہونے کی عادت ہے، عیبوں سے پیدا ہونے کی عادت نہیں۔ اگر جا کے آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، تو یہ علم کی نفی ہے۔ علم کی نفی سے پیار پیدا ہوگا یا نفرت پیدا ہوگی؟ جو چیز کسی چیز کے ملنے کا ذریعہ ہو، اگر ذریعے کو آپ بند کر دیں تو آپ نے اصل چیز سے بند کر دیا ہے۔ مثلا وضو ذریعہ ہے نماز پڑھنے کا، اگر وضو سے روک دیا جائے، تیمم ذریعہ ہے نماز پڑھنے کا، تیمم سے روک دیا جائے تو اس کا مقصد وضو یا تیمم سے روکنا ہوگا یا اصل میں نماز سے روکنا ہوگا؟ سرکار کے کمالات سرکار سے پیار کا ذریعہ ہے، اور سرکار کا پیار عین ایمان ہے، تو سرکار کے کمالات کا بیان یہ ذریعہ ہے، اسی طرح جس طرح وضو اور تیمم ذریعہ ہے نماز کا۔ جس نے وضو اور تیمم سے روکا اگر وہ کہے میں نماز کے بارے میں مخلص ہوں تو بھائی ایمان جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے جس نے سرکار کے فضائل و کمالات کو روکا ہے یہ ذریعہ ہے محبت رسول کا، تو محبت رسول عین ایمان ہے۔ تو اگر وہ سرکار کے کمالات کو روکتا ہے اور کہتا ہے محبت کے بارے میں دعوت دیتا ہوں، جس طرح وضو اور تیمم سے روکنے والا نماز کے بارے میں اخلاص کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، اس طرح کمالات اور فضائل محمد مصطفیٰ سے روکنے والا اگر محبت رسول کی دعوت دیتا ہے تو دعوت کے بارے میں جھوٹا ہے، کیونکہ اس سبب کا انکار کرا جو اصل میں محبت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہاں، حب کا شیا یومی و یسم، محبت آئے گی تجھے اندھا بھی کر دے گی، تجھے بہرا بھی بنا دے گی۔ محبت کی عادت ہے، محبت عیب دیکھنا ہی نہیں دیتی۔ اگر محبت ہوتی تو کہتا کوئی کہ نبی پاک تو تنکے بھی توڑ کے دو نہیں کر سکتا، یہ اپنے ابے کے بارے میں اس نے کیوں نہیں کہا؟ اگر مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا کوئی خوبی کی بات تھی تو اپنے ابے کے فضائل میں یہ لکھتا، لیکن میں نے اس کے ابے کے فضائل پڑھے، اس نے اپنے ابے کے بارے میں کبھی یہ نہیں لکھا۔ وہ اپنے پیروں کے بارے میں تو پتہ نہیں کیا کیا فضائل لکھتا ہے۔ ہاں، وہ ادھر تو یوں کہے کہ جناب نبی کی حیثیت گاؤں میں نمبردار کسی ہوتی ہے، اور اپنے پیر کے متعلق خدا نے اس سے ہاتھ ملا کے پوچھا مانگ جو کچھ مانگتا ہے۔ تو آدمی سمجھنے پر مجبور ہے کہ جس وقت آدمی کسی کرنیل کے بارے میں یہ کہہ دے گاؤں میں ایک نمبردار کی حیثیت رکھتا ہے، کرنیل حد تک کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کی کیا وجہ؟ کرنیل حد تک کا دعویٰ کر سکتا ہے نمبردار کہنے پر، کرنل کو میجر کہہ دو تو باقاعدہ موجود ہے قانون پرسنل لائبل کا کیس فائل کر سکتا ہے، اس لیے کہ میجر اگرچہ عزت والا کلمہ ہے لیکن کرنل کے لیے حد تک کا کلمہ ہے۔
اگر ایک سید کو مولوی صاحب کہہ کے پکارو تو باقاعدہ سید حد کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مولوی اگرچہ عزت والا کلمہ، بہت عزت والا کلمہ ہے، مگر 100 مولوی ملاؤ تو ایک سید نہیں بنتا، 100 جاہل کو پڑھاؤ تو 100 عالم بن جائیں گے۔ امام راضی سے پوچھا گیا تھا عالم افضل ہے یا سید افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا سید افضل ہے۔ پوچھا دلیل؟ انہوں نے کہا 100 جاہل لاؤ میں پڑھا کے مولوی بنا دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں 100 عالم دیتا ہوں ایک سید بنا دو، نہیں بنا سکتے ہو۔ یہ امام راضی کا جواب تھا۔ ہاں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نمبردار کا کلمہ کرنل کے بارے میں استعمال کیا جائے، پریزیڈنٹ کے بارے میں استعمال کیا جائے؟ جی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں جتنے گاؤں میں ایک نمبردار ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ کیس اتک کا فائل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہائے سویا ہے کہاں جاگ اب ہے فتنہ معاشر، رسوا کبھی یوں دین پیمبر نہ ہوا تھا۔ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کے بارے میں نمبردار کا کلمہ استعمال کر لے تو ہتک کا دعویٰ دائر ہو جائے، نبی کے بارے میں نمبردار کا کلمہ استعمال کرے ہتک کا دعویٰ نہ ہو۔ جس وقت کسی نے محبت پیدا کرنی ہے اس نے کہنا ہے وہ کہاں چکر کھا رہے ہو، تم کہتے ہو تمہارے جیسا ہے، اس کی تو انگلی جیسا کوئی نہیں ہے۔ انگلیاں یہ جو گنتی کی 10 ہے، یہ بے شک ان کو گنتے پھرو، وہ انگلی کہاں سے لاؤ گے جو آسمان کی طرف اٹھے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے؟ میرا خیال ٹائم ختم ہو گیا نا؟ ہاں بہرحال محبت کے تقاضے کیا، عشق رسول کے تقاضے کیا ہے؟ عشق رسول کے تقاضے سرکار کی اداؤں پہ مر مٹنا، حضور کی ایک ایک ادا پہ جان دینا۔ لیکن عشق رسول پیدا کرنے کے طریقے پر گفتگو کر رہا ہوں کہ پیدا کس طرح کیا جاتا ہے۔ کسی میں عشق رسول پیدا کرنا ہو، وہ کہے میں رسول دیکھا ہی نہیں ہے، عشق کس طرح ہو؟ میں نے سرکار سے ملاقات ہی نہیں کی، عشق کس طرح پیدا ہو؟ کوئی کمالات سناؤ۔ اگر اسے اب دیکھنا ہے سنی کا مذہب صحیح ہے یا غیر سنی کا مذہب صحیح ہے، کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، خورشید تھا کس نور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب یہ روح ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایک کہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، دوسرا کہے تنکے بھی توڑ کے 2 نہیں کر سکتے، کس کے جملے پر محبت پیدا ہوگی؟ ہے بھائی؟ ہاں جس نے کہا اس کی انگلی اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے۔ ایک کہے کہ جناب جس کو علی اور محمد کہتے ہیں وہ تو ایک تنکے کا بھی مالک نہیں، اور دوسرا کہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آپ انصاف کے تقاضوں سے جو ایک کامن سینس ہے اس کی روح سے پرکھیں کون ایمان کی طرف لے جا رہا ہے، کون بے ایمانی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک کہتا وضو کر، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کہ نماز پڑھیں، کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ دوسرا کہتا ہے نماز پڑھ، فرض ہے، ضروری ہے، لیکن یہ تیمم کرنا بھی منع ہے، وضو کرنا بھی منع ہے۔ تو بے شک وہ نماز کا درس دے رہا ہے لیکن کرتا تو بے ایمانی ہے۔ کمالات کے ذکر سے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ کمالات کو روکتا ہے، پھر کہتا ہے میں محبت کا درس دینے میں حق بجانب ہوں۔ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مرد کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مرد کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔
जिस वक्त वो सरकार के बारे में कमजोरी की बातें करेगा, दीवार के पीछे का भी कुछ नहीं जानता, तिनके तोड़ के भी दो नहीं कर सकता, उसको ये नहीं पता मेरा अशर क्या होगा, मेरे उम्मती का अशर क्या होगा, फिर उम्मती किस भरोसे पर उसका कलिमा पड़ेगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना वारिसो मल्ला वारिस लहू, जिसका कोई भी वारिस नहीं बनेगा ना उसका मैं वारिस हूं। जिसकी बीवी कहेगी मैं कुछ नहीं लगती, बाप कहेगा कुछ नहीं लगता, भाई कहेगा कुछ नहीं लगते, मैं कहूंगा मेरा उम्मती लगता। हाँ, क्यों नहीं पता। जब आदमी को समझ में ये आए, और जिसको सारी जिंदगी तनख्वाहें खिलाएंगे ये छोड़ जाएगी, और ये बच्चे जिनको सारी जिंदगी कंधों पे बिठा के पाला है, नाजो नेमत से इनकी परवरिश के, ये छोड़ जाएंगे, सारे अकरबा मुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन एक मदीने वाली सरकार है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो फिर उसको प्यार किससे पैदा होगा। हाँ, बच्चे को देखेगा ये छोड़ेगा पर मदनी सरकार नहीं छोड़ेंगे, प्यार किससे पैदा होगा। बीवी छोड़ेगी पर सरकार नहीं छोड़ेंगे, प्यार किससे पैदा होगा। बाप छोड़ देगा लेकिन मेरे सरकार नहीं छोड़ेंगे, प्यार किससे पैदा होगा। है अगर एक ये कह दे कि नबी को तो यही पता नहीं मेरा क्या अशर होगा, मेरे उम्मती का क्या अशर होगा, किस जुमले पर प्यार होगा। और सुनियो तुम खुशनसीब हो, सारी जिंदगी तुम्हें लोगों ने बुरा भी कहा है फिर भी तुमने मदे रसूल कही है, इस पर सारा आलम इस्लाम मुत्तफिक है। ये मेरा हाथ ऊंचा नजर आ रहा है, ये जितना मेरा हाथ ऊंचा से दुगना हाथ ऊंचा करके बेशक आप कहें कि उसने कहा है। इस्लाम के जितने भी दावेदार हैं सब मुत्तफिक है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सब इबादतों से अफजल है। ये मेरा जुमला याद रहेगा। अगर आपको अपनी कोई किताब न याद रहे तो नवाब सिद्दीकुल हसन कन्नौजी आले हदीस, उसकी किताब शमामा अंबरिया मिन मौलिद खैरिल बरिया, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इस पर सारा आलम इस्लाम मुत्तफिक है। हमारी किताबों के अलावा ये किताब याद रहेगी, क्या नाम लिया है, शमामा अंबरिया। शमामा कहते खुशबू को, अंबर कहते हैं, अंबर एक खुशबू का नाम है। शमामा अंबरिया मिन मौलिद खैरिल बरिया। सिद्दीकुल हसन उन मौलवी साहब का नाम है, लेकिन वो सैयद भी साथ लिखते हैं। नवाब सिद्दीकुल हसन खान कन्नौजी, इनके वालिद नक्शबंदी सिलसिले के दरवेश थे। ये खुद लिखते हैं अपनी एक किताब में, किताब तावीज़ात के अंदर लिखा है, खुद नक्शबंदी सिलसिले के दरवेश थे इनके वालिद साहब। ये खुद इस अकीदे पर गए हैं, आले हदीस है। उनकी किताब है, उन्होंने सरकार के मीलाद पाक पर किताब लिखी है। उनका अव्वल तो रोजाना सरकार का मीलाद होना चाहिए, रोजाना ना हो तो सोमवार वाले दिन तो जरूर करो। अगर सोमवार वाले दिन, हर सोमवार को नहीं कर सकते, महीने में एक मरतबा तो जरूर करो, और अगर महीने में एक मरतबा नहीं कर सकते तो साल में तो एक मरतबा जरूर करो। ये किस किताब ने लिखा है, शमामा अंबरिया मिन मौलिद खैरिल बरिया। तो वो लिखते हैं कि क्यों भाई, कहा इस पर सारा आलम इस्लाम मुत्तफिक है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जहाद, हर चीज के मुकाबले में, सब इबादतों के मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे अफजल इबादत है। इतनी बात समझ आई। ये आज मौलाना ने सबसे अफजल इबादत जो थी उसके बारे में ड्यूटी लगाई। सब इबादतों से अफजल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। वो कहते हैं फिर मीलाद शरीफ कराना क्यों जरूरी है। कहते हैं कि कायदा ये है कि जो चीज जरिया मकसूद हो वो शामिल मकसूद होता है। जैसा कि वजू है, ये नमाज नहीं है, पर नमाज इसके बगैर नहीं पढ़ी जाती, इसलिए ये शामिल मकसूद करार पाकर उतना ही फर्ज है जितनी नमाज फर्ज है। चूंकि मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल सब इबादतों से अफजल है, तो सब इबादतों से अफजल का जरिया क्या है, का कमालात रसूल। और कमालात रसूल में खास तौर पर सुनियो, तुम मीलाद शरीफ क्यों बयान करते हो। कहते बाकी कमालात वो हैं जो बड़े होकर आदमी सीख भी सकता है, लेकिन मां की गोद में जब हो, मां की गोद में हो तो कोई तसन्नो या बनावट करने का उसके पास चांस नहीं होता। तो पैदाइश से पहले या पैदाइश के वक्त जो कमालात हों वो कमालात उसके कमालात ज़ातिया तस्लीम होते हैं। तो उस जमाने के कमालात इसलिए बयान किए जाते हैं कि मुसलमान बावर करे कि बड़े होकर पढ़ लिख के, जिस तरह मिर्जा कादियानी जगह जगह तालिब इल्मों के जूते खा खा के और तालिब इल्मों की मारें खा खा के और फेल हो के
تو انہوں نے امتحانات پاس کیے ہیں. اس طرح سرکار نے لکھ پڑھ کے لوگوں سے تربیت پا کے کمالات نہیں پائے، بلکہ کمالات کا قاسم بنا کے مولا نے انہیں بھیجا ہے. اور وہ کمالات ایسے ہیں کہ سرکار اپنے ہمراہ لے کے آئے، حاجت مشاط نیست روئے دل آرام را. ان کو کنگھی کی بھی مولا نے ضرورت نہ چھوڑی. پیدائش کے وقت دیکھا کہ سرکار کی کنگھی کری ہوئی ہے، سرما لگا ہوا ہے، ناف کٹی ہوئی ہے. امام قسطلانی پر صاحب زرقانی لگے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں ناف کٹی ہوئی ہے، کیوں سرما لگا ہوا ہے، کیوں کنگھی کری ہوئی ہے؟ کہا کہ کہیں آمنہ ہی نہ کہہ دے کہ محبوب خدا کو میں نے سنوارا. ری آمنہ یہ تیرے کنبے کو سنوارے گا، تیرے مقدر کو سنوارے گا. اس کو سنوارنے والا دست قدرت ہے. یہ ساری کائنات کو حسن عطا کرنے آیا ہے، یہ حسن لینے نہیں آیا. ہاں تو وہ یہ محبت پیدا کرنے کے اصول ہیں کہ اور باقی نبیوں کے بھی جو پیدا کیے، جو ذکر کیے ان کی ولادت کے واقعات، ان کا بھی منشا یہی تھا. حتیٰ کہ سابقہ قومی تاریخ بتاتی ہے. جو تابوت سکینہ، اس کی تاریخ پڑھیں. تابوت سکینہ کے بارے میں صاحب روح المعانی، آپ کا روح المعانی موجود ہے، ابو جعفر کی روایت ہے کہ جو صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہ دے سکی، اس صندوق میں کیا تھا؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، یا خود موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی تھی. لیکن وہ صندوق کیا تھا؟ کہا یہ صندوق وہ صندوق تھا کہ جس تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. یہ کتاب آپ کے مولانا کے پاس ان کے کتب خانے میں موجود ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اس آیت کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے. مولانا کی کتاب نکال کے بے شک دیکھ لو اس میں کہ وہ صندوق تھا کہ جس تاریخ وہ پیدا ہوئے، فرعون چونکہ نرینہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو قتل کر رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے جناب سیدہ کو حکم ہوا، آپ کی والدہ ماجدہ کو، کہ تو اس صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دے. تو وہ صندوق جبریل امین لائے تھے. یہ وہ صندوق تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے میلاد میں استعمال ہوا تھا. اب وہ میلاد موسوی والا جو صندوق تھا، جب تک اس قوم کے پاس رہا دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہ دے سکی. کہا نبی ہمارے پاس سے چلے گئے لیکن ان کے میلاد والا صندوق تو ہمارے پاس ہے، ان کے جوتے تو ہمارے پاس ہیں. تو جس کے جوتے ملک کی پاور آف ساورنٹی عطا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب اگر ایک یہودی کہے میرے نبی کے تو ولادت والا صندوق گئے ہوئے اقتدار کو واپس لاتا ہے، بڑے بڑے کج کلاہوں کے تاج و تخت کو تختہ کلا کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور تم جس نبی کا کلمہ پڑے ہوئے تو تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتا، میرے تو نبی کے جوتے مل جائیں تو بادشاہی مل جاتی ہے، تیرا نبی تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتا، تو پھر محبت یہودی مذہب سے پیدا ہوگی یا دین حق سے محبت پیدا ہوگی؟ تو اصل میں یہ ایک یہودی سازش تھی جس کے ماتحت کلمہ پڑھنے والوں نے سرکار کی شان میں گستاخیاں لکھی. وگرنہ کسی کو نبی مان لینا اور پھر گستاخی کرنا کوئی تک ہے؟ پیر مان لے تو گستاخی نہیں کرتا، پیر کے کہے پہ چلتا ہے. نبی مان لے تو گستاخی کس سے کر سکتا ہے؟ تو وہ ان کے وہ یادداشتیں قائم رہی. کیوں قائم رہی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت قائم رہے، کیونکہ ہر امتی کے ذمہ یہ بات فرض تھی کہ اپنے نبی کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ پیار کرے. ہم چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، ہماری ڈیوٹی ہم اپنی جان سے بھی زیادہ سرکار سے پیار کریں، سارے جہان سے بھی زیادہ پیار کریں. لیکن پیار کرانے کے لیے اگر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو، اور جی نبی بڑے صاحب کمال ہیں، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، نبی تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، تو پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی، حقارت پیدا ہوگی؟ معلومات جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے لوگوں کو ایمان سے محروم کرنا چاہا. اور سنیو، تم نے ساری زندگی سرکار کے گیت گائے اور کسی کے گیتوں کو سرکار کے گیتوں میں شریک تک نہ کیا، تمہارے مقدر چمکے، تم نے خود ایمان پایا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی کہ محبت کو حسن سے تعلق پکڑنے کی عادت ہے، محبت کو عیب سے تعلق پکڑنے کی عادت نہیں. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا جب سے آپ کا گنجا سر دیکھا ہے میرے پیار کا حال نہ پوچھ، جب سے لے کر آپ کی کانی آنکھ دیکھی ہے تو میرا دل تو بے قرار ہو کر آپ کے پیچھے بھاگتا ہے، جب سے آپ کا ناٹا قد دیکھا ہے، جب سے آپ کے پیشی ناک دیکھی ہے، اس وقت سے لے کر میں بہت ہی بے قرار رہتا ہوں. کبھی کسی کو کہتے سنا؟ سنیوں نے سرکار کا حسن ظاہری بھی بیان کیا، حسن باطنی بھی بیان کیا.
تاکہ جس حسن کا بھی کوئی طلبگار ہے اس طرح کا حسن معراج کمال پر سرکار کی بارگاہ میں دکھایا جائے، تاکہ ساری دنیا کے حسنوں سے اے زلیخا اس پر سر کٹتے ہیں اس پہ انگلیاں، محمد مصطفیٰ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت، وہ مطلوب زلیخا تھے، یہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، اور تیرے اس روئے روشن پر فدا ساری خدائی ہے۔ تو محبت حکمن فرض ہے، محبت کے تقاضے حضور کی اطاعت ہے، محبت پیدا کرنے کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا ذکر ہے۔ یہ تھا آج کا بیان جو آپ حضرات کی خدمت عالی میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔